جو 16 لوگ قتل نہیں کر رہے۔ گور صاحب، آج کی آپ کی بانی چیئرمین سے تفصیلاً ملاقات ہوئی اور آج لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو ٹائم ملا ہے ملاقات میں۔ کون کون سے بات چیت جو ہے زیر بحث آئی ہے، کون کون سے امور پر بات ہوئی ہے؟ خصوصی طور پر جو امریکی سفیر کی ملاقات کے حوالے سے بات کیجیے، اس کے حوالے سے ان کا کیا موقف رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں روٹین کی ملاقات ہوئی ہے اور ہماری ملاقات ٹیوزڈے والے دن وکلاؤں کے لیے مختص ہے جو چیف وکلاء ملتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوا کرتی تھی تو انتظار پنجوتا صاحب کو 2 مرتبہ روکا گیا تھا اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج کے دن مروت کو روکا گیا تھا اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس طریقے سے ہمارے لیڈرشپ جو آتے ہیں اس میں بھی پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، وہ ڈسکشن میں ہم نے لیگل اور پولیٹیکل ایشو ڈسکس کیے ہیں۔ لیگلی خان صاحب کو بریف کیا میں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے خان صاحب خوش ہے اور خان صاحب کی تسلی ہے کہ ہماری موقف کی تائید انشاءاللہ تعالی ہوگی اور ہوئی ہے۔ اس آرڈر سے ہمارے پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی۔ انشاءاللہ تعالی یہ کیس فل پلیج 5 ممبر ججز کے سامنے چلے گا تو فائنلی یہ ریلیف ہمیں ملے گا اور ہماری 78 سیٹیں واپس ہمیں ملے گی اور ہمارے نمائندگان انشاءاللہ تعالی ایوان میں اور اسمبلیوں میں انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے۔ خان صاحب نے کاکڑ وزیر اعظم کاکڑ کا بھی، انوار الحق کاکڑ کی اسٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ میں اگر فارم 47 کا بات کروں تو ان لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہی ہمارا موقف رہا ہے کہ پہلے کمشنر راول پنڈی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ پورے ڈویژن کے سربراہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے پریشر ڈالا گیا ہے۔ اب ایک وزیر اعظم جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھا، جس کا کام ہی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کو سارا ہیلپ پرووائڈ کرنا تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ الیکشن ریگ ہوا ہے۔ یہ بھی ہماری موقف کی تائید ہے۔ اسی لیے ہم عدلیہ سے ایک بار پھر درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے الیکشن ریلیٹڈ جو پٹیشن پینڈنگ ہے اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو۔ کمیشن جو ہم سپریم کورٹ سے مانگ رہے ہیں اس کمیشن کا کیس بھی فکس ہو اور وہ بھی کمیشن کی انکوائری جو ہم مانگ رہے جوڈیشل کمیشن، اس پہ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ باقی کیسز کی طرح اس کے لیے بھی کمیشن بینچ بنائے تاکہ اس کیس کا بھی فیصلہ ہو۔ ساتھ ہی خان صاحب کو آج میں نے جو ایمبیسڈر صاحب آئے تھے امریکہ کے، اس کے ساتھ جو وزٹ ہے اس کے بارے میں نے بریف کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جن موضوعات پہ بات کی ہے، جو الیکشن میں ریگنگ پہ بات کی ہے، ہم نے ان کے ساتھ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ بات کی ہے، اس کا ہم نے خان صاحب کو میں نے بریف کیا ہے اور خان صاحب نے اس میٹنگ پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ہم نے جو خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی ہے پولیٹیکل پارٹی کے معاملات پہ، وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم پولیٹیکلی پارٹی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے انشاءاللہ تعالی وہ سارے پولیٹیکل معاملات ہم سب سے پہلے وہاں ریزالو کریں گے، پھر خان صاحب کی اپروول اور کنسنٹ انشاءاللہ معاملات ملیں گے۔ جی پلیز۔ اچھا گور صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا واقعہ ایک دفعہ پھر سے 9 مئی آ رہی ہے، تو کیا یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ کچھ سنا ہے کہ پی ٹی آئی کو مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، تو ذرا اس کی تفصیلات بتا دیں، راول پنڈی میں کہاں پہ ہیں اور ملک بھر میں کہاں مظاہرے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو مظاہرے اس کے بارے میں آلریڈی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے اور ہر کنسٹیچوئنسی بیس ہوگا اور ہمارے الیکٹڈ اور وہ فارم جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ان ریلیز کو لیڈ کریں گے اور ہم پرامن احتجاج، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم پہلے دن سے آ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، یہ کس نے پلان کروایا،
اس کے پیچھے کون عناصر تھے, اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے. وہ کمیشن کے لیے ہم درخواست دے چکے ہیں, اس پہ کمیشن بنے. اب ایک بات ضرور ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے آپ کے سامنے اناؤنس کیا کہ KPK کی اسمبلی اس پہ ریزولوشن پاس کروائے گی, اور اس ریزولوشن کے مطابق ہم کمیشن بھی سیک کریں گے. سپریم کورٹ کا آرڈر اب آ چکا ہے, اس کی لائٹ میں انشاءاللہ KPK کی جو اسمبلی ہے اس کا اجلاس بہت جلد ہوگا, اور اس اجلاس میں بھی ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ ذرا 9 مئی کے حوالے سے, ایک منٹ 9 مئی کے حوالے سے ایڈ کر دوں. نہیں 9 مئی کے حوالے سے ایڈ کر دوں. دیکھیں 9 مئی کو خان صاحب سے بھی بات ہوئی, مجھے بتائیں سٹارٹ کہاں سے ہوا. ایک ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اغوا کیا گیا, اور وہ اغوا کرتے وقت وہ جو لوگ تھے, رینجرز والے تھے یا SSG کمانڈوز تھے, انہوں نے وہ CCTV فوٹیجز اٹھا کے لے گئے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کنٹیمپٹ کریں گے اور یہ مال مقدمہ بنے گا اور ان کو واپس کیا جائے, اور آج تک انہوں نے واپس نہیں کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں 1.5 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے جب کیس لگا حمزہ کیمپ والا, وہاں ان کو کہا گیا آپ CCTV فوٹیج لے آئے ہو کہ کون کون لوگ ملوث تھا, انہوں نے کہا وہ خراب ہے. جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا GHQ کے بارے میں, انہوں نے کہا CCTV فوٹیجز خراب ہیں. اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس کے متعلق کہا. اسی طرح ضلع شاہ کو مار کے جہاں پھینکا گیا وہ بھی کہا گیا کہ وہ CCTV فوٹیجز خراب تھے. اور ابھی اینتھراکس والے جو لیٹر بھیجے گئے, آپ کو یاد ہوگا ایک ہی پوسٹ آفس سے بھیجے گئے, انہوں نے کہا جی وہ CCTV فوٹیجز خراب ہے. تو مجھے یہ بتائیں صرف CCTV فوٹیجز ٹھیک چلتے ہیں بیڈ رومز کے اندر, تو لہٰذا 9 مئی کا جو ڈرامہ رچایا گیا اس کو بھی آج خان صاحب نے خود بھی کہا کہ دیکھیں جو الیکشن میں جانا چاہتا ہے, 14 مئی کو الیکشن اناؤنس کیا ہوتا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور کنٹیمپٹ بھی چل رہی تھی, لیکن اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے PTM نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈرامہ رچایا, اور جس کے نتیجے میں ہمارے 16 سے زائد لوگ شہید کیے گئے. اور اس کے باوجود جو کچھ اس دن ہوا, ہم نے ایک مطالبہ کیا, آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں. رائٹ فرام دی بگننگ اس دن سے لے کر آج تک جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا. ایک سال تو پورا ہونے لگے. گور صاحب, ایک طرف خان صاحب امریکی مداخلت کا امریکیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں, دوسری طرف آپ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, خان صاحب اسے خوشائند بھی کہتے ہیں, شکایات بھی لگائی جاتی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو جہاں تک انٹرفیرنس کا تعلق ہے وہ گورنمنٹ کے سطح پہ ہوا تھا, بات اٹھائی گئی تھی, پر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرے, یا یہ کہ اگر ان کا سفیر یہاں موجود ہے اور وہ سفیر اپنے جو روٹین کے معاملات تعلقات ہوتے ہیں ان کو کنٹینیو نہ رکھے اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن پہ کال آن نہ کرے. انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن پہ کال آن کیا تھا, چونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہماری پارٹی کا ہے, عمر ایوب صاحب ہے, اس لیے میں نے اور اسد کیسر صاحب نے بھی اس میں شرکت کی تھی, اور ہماری شرکت ہے, اور اس لیے بہتر ہے. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دی سائفر. یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف کی ملاقات ہوئی مروت صاحب کے ساتھ, وہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے, ذرا اس کی تفصیلات بتائیں. دیکھیں جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہے وہ ہم بارہا آپ کو کہہ چکے ہیں, اب ہمارے یہ پولیٹیکل پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, ہم اس کو کریں گے اس ایشو کو ریزالو سمجھے. لیکن اس میں چونکہ ہم نے نہیں دیکھو اس میٹر پہ ہم نے اتنی مرتبہ اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائنلی پتہ چل جائے گا جس کا نوٹیفیکیشن ہوگا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے. مروت صاحب کو اندر جانے کی اجازت ملی کہ نہیں؟ دوسری جانب DG ISPR بریفنگ دے رہے تھے 9 مئی کے اوپر, اور انہوں نے ریاست کا ریزولوشن بڑی سخت الفاظ میں دہرایا کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس نے آئین توڑا ہے یا جو ریاستی اداروں پہ یلغار کیا ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. کیا آپ کے اس رویے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھو میں نے ابھی میں نکلا ہوں اور آپ ہی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں SPR کی ہو رہی, کیونکہ جہاں ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے. میں نے ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی نہیں ہے, تو پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو رسپانس. یہ دیکھو میں نے آپ کے سوال سے میں نے پہلے کیا تھا کہ پہلے ہمیں اس کو اجازت نہیں دیتے تھے, آج اس کو اجازت نہیں دی. برخان صاحب نے کہا ہے کل کیس ہے, شاید کل آئیں گے یا نیکسٹ ڈیٹ جو ہیئرنگ ہوگی وہ ہوگی. یہ ایسے کرتے رہتے, 2 مرتبہ پہلے پنجوتا صاحب کو روکا تھا, اب آج انہی کو روکا ہے کہ جی وہ لیٹ آئے ہیں تو اس لیے ان کا لسٹ بیچ میں سے نکال دیا تھا. نہیں وہ جو ان کے پاس لسٹ گئی تھی وہ کہتے ہیں اس کے لیٹ آئے. آپ نے PTI کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلیاں کی, خالد خورشید صاحب کو ISF اور IYF کا پریزیڈنٹ لگا دیا, وہ ایک بہت ایکٹیو ممبر ہے, تو کیا پنجاب میں بھی موبلائزیشن دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھو پنجاب میں بھی تنظیمیں ہم اب بنائیں گے سلولی گریجولی. ہم نے ابھی پہلے تنظیمیں بنانی ہیں, اس میں گراؤنڈ لیول پہ ورک شروع ہو رہا ہے, اور جو بلاک کوٹ تک ہے تنظیم اس کی جو سپرویژن ہے وہ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ ہے. وہ ہم انشاءاللہ جو تنظیمیں ہماری ان کے ساتھ مل کر کے تنظیمیں بنوائیں گے, ان کو اوورسی کریں گے شعیب شاہین صاحب, اور پھر ریکمنڈ